السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کی ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ہائی البرٹ، واٹس گوئنگ آن؟ البرٹ کے کام کے مخصوص جگہ پر آتی اسے سامنے بیٹھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتی بلند آواز میں بولی تھی، کیونکہ بغیر اس کی اجازت کے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، اور ایک وہ تھا جسے اس کی آواز سے کوئی واسطہ نہ ہو، اس کے لیے ایسے ہی اپنے کام میں بزی رہا تھا۔ البرٹ، البرٹ! دروازے کے اوپر چڑھتی وہ حلق کے بل چلائی تھی جب وہ کام میں خلل پڑنے پر غصے سے اس کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ چہرے پر سرد تاثرات لیے وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ آنے دو اسے۔ ہونٹوں میں سگریٹ دباتا وہ گیٹ پر کھڑے گارڈ کو اسے اندر بھیجنے کا اشارہ کرتا، فائل بند کرتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اسے اندر کی جانب جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ البرٹ! بھاگ بھاگ کر تھکتی وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سانس لینے کے لیے رکی تھی، اور اسے بھی رکنے کا کہا تھا، مگر وہ تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ بس ناک کی سیدھ میں چلتا وہ ایک کمرے میں بند ہوا تھا۔ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں، سن نہیں رہی کیوں؟ کمرے میں داخل ہوتی وہ حلق کے بل اس پر چلائی تھی، مگر خالی کمرے کو اپنا منہ چڑھاتے دیکھ کر وہ لب دبا گئی تھی۔ کس لہجے میں بات کر رہی ہو، جانتی ہو نا مجھے؟ اچانک سے پیچھے آتا وہ ہاتھ آگے بڑھاتا اس کی گردن دبوچ کر بولا۔ البرٹ، تم سن نہیں رہے تھے اس لیے کہا، سوری۔ سانس رکتی محسوس کرتی وہ صفائی دینے لگی تھی اسے۔ کس لیے آئی ہو یہاں؟ اس کی معافی کو نظر انداز کرتا وہ اصل بات پر آیا تھا جس کی وجہ سے اسے غصہ آیا تھا۔ تم سے ملنے کہا تھا نا، جب کام ہو تب ملنا، پھر کیوں آئی؟ دان دبا کر کہتا وہ اس کے کان کے قریب گھرایا تھا۔ کام کے لیے ہی آئی ہوں، خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہتی وہ آنکھیں سختی سے بند کر گئی تھی۔ جولیا کے منہ سے کام کی بات سنتے وہ اسے جھٹکے سے دور دھکیلتا، ہاتھ جھاڑ کر اپنی پاکٹ میں ڈالتا کھڑا ہو گیا تھا۔ بلیک پینٹ، بلیک ٹی شرٹ، بلیک ہی لوفرز پہنے، براؤن گہری آنکھوں میں سرد مہری لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا وہ اب اس کی بس ہوئی تھی، تبھی آگے بڑھتا وہ اپنی پاکٹ سے منی چاقو نکالتا جولیا کی سمت بڑھا تھا۔ رکو البرٹ، میں بتا رہی ہوں، ایک لڑکی ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے۔ خواب سے 2 قدم پیچھے ہوتی وہ جلدی سے بولی تھی، تمہیں خوبصورت لڑکی لا کر دے سکتی ہوں، بالکل انچھوئی، اور اتنی خوبصورت ہے کہ اپنے ایک اشارے پر پولیس تو کیا چیف منسٹر کو بھی چکما دے، اور آنکھوں میں دھول جھونکنا اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہوگا، اور تو اور پکے سے پکا شخص بہک جائے۔ اس قدر حسین ہے، میں ایک لڑکی ہو کر اس کی تعریف کر رہی ہوں، مرد تو پھر پاگل ہو جائے اسے دیکھ کر، یقین نہیں آ رہا۔ تمہیں جانتی ہوں، اس لیے میں تمہیں اس سے ملوا سکتی ہوں۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پہنا کوٹ اتار کر سائڈ پر پھینکتی وہ اپنے کرل بالوں کو پیچھے کرتی، شرٹ کی گہرے گلے کو مزید نیچے کھینچ کر گہرا کرتی البرٹ کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی، جو اس کی حرکتیں اور باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ہوگی خوبصورت، لیکن مجھے تم سے زیادہ اپنی آنکھوں پر یقین ہے۔ چاند کی چاندنی سے چمکتی سرخ و سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی ہندنی جیسی ہنی کلر آئیز، پتلی چھوٹی سی ناک، خوبصورت گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، اگر کوئی دیکھ لے تو چھونے کی گستاخی کر گزرے، کندن سا ترشہ جسم، اور اس پر بے خبر قیامت خیز جوانی۔ اف! گہری سوچ میں کھویا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہتا جولیا کے اپنے سینے پر رقص کرتا ہاتھ پکڑ گیا تھا، لیکن تم مجھے ایسی لڑکی نہیں لا کر دے سکتی۔ سختی سے اس کی کلائی مروڑتا وہ تنفر سے مسکرایا تھا۔ اگر میں کہوں بالکل ایسی لڑکی میری نظر میں ہے تو امپاسبل۔ تکلیف سے اپنی کلائی سہلاتی وہ شاطرانہ مسکرائی تھی، لیکن سامنے والے نے اس کی بات کا جیسے مذاق اڑایا تھا۔ اوکے، ڈیل کرو میرے ساتھ۔ اگر وہ لڑکی بالکل ویسی ہوئی تو تم مجھے اس کے پورے 60 لاکھ دو گے۔ البرٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی وہ اس کے سامنے اپنی شرط رکھتی ہاتھ آگے بڑھا گئی تھی۔ کہاں سے لاؤں گی، میرے ساتھ میرے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے، ایک ادا سے کہتی وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوئی تھی۔ جب جولیا کے منہ سے اپارٹمنٹ سن کر وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، اگر کامیاب ٹھہری تو 60 نہیں پورے 80 لاکھ دوں گا۔ جولیا کی بات پر وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا بولا تھا، اور وہیں اس کے رقم میں مزید اضافے سے جولیا کی آنکھوں میں چمک آئی تھی، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہاتھ کی پشت پر لب رکھ گئی تھی۔ آج رات کے کتنے لوگی؟ جولیا سے پوچھتا وہ اپنا ہاتھ پینٹ سے رگڑ کر صاف کرتا بولا تھا، اور وہیں البرٹ کی بات پر وہ شوخی سے مسکرائی تھی۔ ویسے تو میں ایک رات کے 30 لیتی ہوں، لیکن اگر تم اپنی بات کرو تو میں زیادہ لوں گی۔ البرٹ کی پشت پر آتی وہ اس کے سینے پر ہاتھ باندھتی بولی تھی، جب وہ اس کے ہاتھ ہٹاتا طنزیہ مسکرایا تھا۔ گرلز ڈاگ ایڈکٹڈ ہونے کے باوجود بھی اس نے جولیا کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتی تھی وہ بڑی ہی بے رحمی سے اسے خود سے دور کر دیتا تھا۔ نہیں، تم پر تو ہر رات فری میں وار دوں۔ البرٹ کو دیکھتی وہ بہکے بہکے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ افسوس سے سر ہلاتا سگریٹ سلگا گیا تھا۔ اپنی بات نہیں کرا، شیم کو ضرورت ہے، یہ ایڈریس ہے، رات کو پہنچ جانا۔ اس کے پاس پیمنٹ کی فکر نہ کرنا، بہت بڑے دل والا ہے، تمہاری سوچ سے زیادہ دے گا۔ جولیا کے منہ پر ایڈریس کی چٹ پھینکتا وہ باہر چلا گیا تھا، جب وہ اسے جاتا دیکھ کر اپنی اس قدر تذلیل پر سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ پچھلے 2 سال سے وہ اس کے ساتھ کام کر رہی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی اس پر کرم نوازی نہیں کی تھی۔
نہ اس کے بڑھائے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، ہمیشہ ہی اسے نظر انداز کرتا، اسے ذلیل کر دیتا تھا۔ سنو، کل رات ہیل کلب میں ویٹ کروں گا، لے آنا اسے۔ زمین پر بیٹھی جولیا کو دیکھتا وہ اسے ایڈریس بتاتا مسکرایا تھا۔ لے آؤں گی، لیکن اسے نہ پتہ چلے کہ تم مجھ سے کیوں مل رہے ہو۔ سرخ آنکھوں میں آئی نمی کو دور دھکیلتی وہ بے لچک لہجے میں بولی تھی۔ جولیا کی بات پر پل بھر میں اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی اور وہ غصے سے اس کی سن بڑھتا، اس کے بال پیچھے سے جکڑتا استفسار کرنے لگا۔ کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے گی کیا؟ جولیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئے گی اپنی مرضی سے، لیکن میں ساری رقم تھوڑی نہ اسے دوں گی، آدھی رقم میری ہوگی، اس لیے کہا۔ البرٹ کی آنکھوں میں دیکھتی واضح وارننگ سے وہ گھبرائی تھی، کیونکہ اس کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ کوئی بھی کسی بھی لڑکی کو وہاں زبردستی نہیں لا سکتا تھا۔ ہر لڑکی اس کے ساتھ کام اپنی مرضی سے کرتی تھی۔ تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتا اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ الین، کہاں ہو تم؟ خوشی خوشی کاٹیج میں داخل ہوتی وہ الین کو پکارنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ الین، میری بہن، میری دوست۔ جولیا کے چلانے پر وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے کام سے واپس لوٹی تھی پریشانی سے گویا ہوئی تھی، وہیں اسے آتا دیکھ کر وہ چہرے پر ہر درجہ معصومیت سجاتی بولی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے الین۔ اچانک سے اسے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے تمہیں؟ جولیا کے آنسوؤں کو پہچانتی وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ میں جس لڑکی سے محبت کرتی ہوں نا، وہ جو میرا منگیتر ہے۔ پانی کا گلاس سائڈ پر رکھتی وہ بولنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ کچھ نہیں، وہ اور میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جولیا کی بات سن کر وہ پیشانی پر ہاتھ مارتی مسکرائی تھی۔ پر ایک مسئلہ ہے، وہ میرے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہے، اور میرے گھر والوں میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ میری ایک بہن ہے چھوٹی، یعنی کہ تم۔ پھر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہاری چھوٹی بہن ہی تو ہوں۔ الین کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتی وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ الین نے اسے دیکھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ پر میں تمہیں اس سے ملوا نہیں سکتی نا۔ کیوں نہیں؟ میں ملوں گی اس سے، تم اسے گھر بلا لو۔ الین کے گلے لگی وہ مدعے پر آئی تھی جب وہ اس کی کمر سے ہلاتی بول رہی تھی۔ نہیں، میں اسے یہاں نہیں بلا سکتی، ورنہ اسے پتہ چل جائے گا کہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوں۔ تم میرے ساتھ چل لو، کل رات اس سے ملنے کے لیے وہیں چلیں گے جہاں تم کام کرتی ہو صبح میں۔ الین سے الگ ہوتی وہ اداسی سے بولی تھی، جبکہ باہر جانے کا سوچ کر ہی الین نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میں تمہارا پورا خیال رکھوں گی۔ تمہیں کوئی دیکھے گا بھی تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی، تم دیکھنا۔ الین کے خوف سے منع کرتے دیکھ کر جولیا نے اس سے وعدہ لیا تھا۔ جولیا، صبح میں ملو گی، میں وہاں رات کو نہیں جاؤں گا، وہاں بہت گندے لڑکے لڑکیاں آتی ہیں۔ یار، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ہوٹل کے کل رات کے مناظر سوچتی وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی بولی تھی۔ اگر تم نہیں چلی تو میری شادی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں خودکشی کر لوں گی۔ الین کو نہ مانتے دیکھ کر وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرنے لگی تھی، جو کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ لب بھینچتی وہ حامی بھر گئی تھی اور وہیں جولیا کی خوشی سے اس کے گلے لگی تھی۔ یہ کیا پہنا کر چل رہی ہو تم؟ ابھی کے ابھی اتارو اسے۔ سفید فلورل فراک پر لیدر کی جیکٹ پہنے، بالوں کو باندھ کر سر پر کیپ رکھے بغیر میک اپ کے مکمل تیار تھی۔ الین کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی جولیا نے صدمے سے نڈھال ہوتے کہا تھا، جبکہ الین تو اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا برائی ہے اس میں؟ حیرانگی سے پوچھتی الین نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ نہیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا، تم ایسے البرٹ سے ملو گی تو وہ کیا کہے گا؟ تم تو کہیں سے بھی میری بہن نہیں لگ رہی۔ یہ لو، یہ والا ڈریس پہن کر آؤ اور اتارو اسے۔ غصے کو ضبط کرتی وہ نرمی سے کہتی خود ہی اپنے سیف سے اس کے لیے اپنا نیو ڈریس نکال کر لائی تھی۔ جولیا، میں یہ نہیں پہن سکتی، یہ تو سلیو لیس ہے، اور یہ دیکھو، یہ رکے گا بھی نہیں، گر جائے گا کیونکہ اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ریڈ ڈریس میکسی کو دیکھتی اس کی باریک سے اسٹرپس دیکھ کر بولی تھی۔ تم پہن لو نا، اس کے اوپر تم اسٹالر لے لینا پلیز الین، میرے لیے کیا تم اتنا نہیں کر سکتی؟ میں ہی ہوں جس نے تمہیں 6 ماہ پہلے اپنے گھر میں جگہ دی، تمہیں تو میرا احسان مان کر خوشی خوشی میرے ساتھ چلنا چاہیے تھا۔ الین کے بار بار وہاں جانے سے منع کرنے پر وہ گردن مارتی بولی تھی، اور وہیں الین نے شرمندگی سے سر جھکاتے اپنے لب کاٹے تھے۔ تم اتنی کمزور ہو کہ یہ بھی ڈھیلی ہے؟ الین کی ڈریس کو ٹائٹ کرنے کے لیے ریڈ ربن لگاتی جولیا نے تھکن بھرے لہجے میں کہا تھا، جب وہ ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھ کر نظریں چرا گئی تھی۔ جولیا کا بار بار اپنے احسانات جتانے پر وہ چپ چاپ اس کے کہے کے مطابق تیار ہو گئی تھی۔ لو، اب یہ سینڈل بھی کتنا چھوٹا پاؤں ہے تمہارا۔ بلیک کلر کی ہیلز پہناتی جولیا نے اب اسے غور سے دیکھا تھا، جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے 80 نہیں، پورے 1 کروڑ دو گے جب اسے دیکھو گے؟ جب میں اسے دیکھ کر حیران ہو گئی ہوں۔ البرٹ کا کیا ہوگا؟ خوبصورت نئے نقش میک اپ سے مزید ابھر کر سامنے آئے تھے۔ سرخ و سفید رنگت پر جشتہ گہرا لال رنگ، اس پر سوگوار سی الین کو دیکھ کر جولیا ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ جلدی چڑچڑی لیتی وہ البرٹ کا خیال کرتے ہی آتے ہی وہ مسکرائی تھی۔ چلو الین، ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوتی وہ اپنا بیگ گلے میں ڈالتی بولی تھی۔ ہاں، گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا تھا جب وہ گہرا سانس لیتی خود پر اسٹالر اچھے سے لپیٹ کر بولی تھی۔ اس نے دوبارہ غلطی سے بھی غلطی نہیں کی تھی خود کو دیکھنے کی، اور جولیا کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ ابھی سلک دو مروت کا اہتمام نہ کر، نظر کو تیر لبوں کو ابھی سے جام نہ کر۔ ہاں، ابھی نہ شان سے ڈھلکا تو ریشمی آنچل، ہنسی شام ہے ایسے میں قتل عام نہ کر۔
میں دنگ رہ گیا ہوں تیرا حسن دیکھ کر، آنکھوں کی مستیاں تیرے چہرے کو دیکھ کر۔ ڈانس کرتے سبھی لڑکے لڑکیوں کو دیکھتا وہ اپنی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھ کر سامنے دیکھنے لگا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ جولیا کے انتظار میں وہاں اکیلا بیٹھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کسی لڑکی نے آفر نہیں کی تھی، ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی لڑکی ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتی، مگر وہ صفائی سے منع کرتا، اپنے کانوں میں ایئر پوڈ لگا کر ایک ہی گانا بار بار ریپلے کر رہا تھا، جسے سن کر اسے سکون اپنی روح میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے پر وہ اپنی بند آنکھیں کھول کر سامنے سے آتی جولیا کو دیکھ کر اس کے برابر میں چلتی اس حسین گڑیا کو دیکھ کر چونکا تھا۔ ہاں، وہ اسے کیسے نہ پہچانتا، جس کے خیال نے اسے پچھلے 3 دن 2 رات کسی طور چین نہیں لینے دیا تھا۔ ہر گھڑی ہر پہر وہ اس کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی تھی، اور آج اسے جولیا کے ساتھ اس حال میں دیکھ کر وہ غصے سے مٹھیاں بند کرتا کھڑا ہو گیا تھا، جب سامنے سے آتی جولیا نے اسے ہانک لگائی۔ البرٹ، البرٹ! جولیا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی علین مقابل کے بس پیٹھ ہی دیکھ سکی تھی۔ میں دنگ رہ گیا ہوں۔ جولیا کی آواز کو سن کر انسنا کرتا وہ ڈانس کرتے لڑکوں کے ہجوم میں گم ہوا تھا۔ تم یہیں رکو، میں آتی ہوں۔ علین کو وہیں رکنے کا کہہ کر وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ جولیا کہاں جا رہی ہو؟ پریشانی سے ادھر ادھر گھومتی جولیا کی کلائی پکڑے رومیو نے پوچھا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ بے باک نظروں سے اوپر سے نیچے تک جولیا کو دیکھتا وہ نچلے لب کو دانتوں سے کاٹتا مسکرایا تھا۔ رومیو، تم نے البرٹ کو دیکھا ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہ ارد گرد کا نظر دوڑاتی پوچھ رہی تھی، مگر سامنے والا البرٹ کے نام سن کر منہ کے زاویے بگاڑتا بولا تھا، ہوگا کسی لڑکی کے ساتھ، جانتی تو اسے کہیں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں، چپک جاتا ہے اس سے۔ نفرت آمیز لہجے میں کہتا ہوا وہ جولیا کی گردن سے بال ہٹاتا ہوا جھکا تھا۔ نائس فریگننس گرل۔ جولیا کی گردن پر لب رکھتا وہ مسکرایا تھا۔ رومیو، بھی مجھے جانا ہے۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی وہ دور ہوئی تھی۔ کیا ہر وقت البرٹ البرٹ کرتی رہتی ہو؟ وہ دیکھتا بھی نہیں ہے تمہاری طرف۔ جولیا کی دور کرنے پر وہ سختی سے اس کے بازو پکڑتا قریب کر گیا تھا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، دور رہو۔ غصے سے کہتی وہ اسے پیچھے دھکا دے کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اپنی اتنی تذلیل پر لب دباتا مٹھیاں بند کر گیا تھا۔ کیا یار، چھوڑ دے اس کا بیچا، اور دیکھ وہاں کتنی خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ جولیا کو دیکھتے رومیو کے پاس آتے دوستوں نے دور اکیلی کھڑی علین کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں سب کی نظروں میں ہوس تھی۔ وہیں ایک کونے میں کھڑا شخص اسے اس حالت میں دیکھ کر سختی سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔